پھر اسی طرح جب ہم بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتے نہیں اور یوں ہی وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پوری طرح شیطان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو بچے تو ہمارے تھے، لے گیا کوئی اور، وہ ہمارے بھی نہیں رہتے پھر۔ ان کے دل میں والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، احساس، وہ سب چیزیں ناپید ہو جاتی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دین کی وہ محبت، اللہ رسول کی وہ چاہت دی ہی نہیں۔ تو جس چیز پہ آپ نے ان کو پروان چڑھایا، جو کھیت آپ نے لگایا، جو بیج آپ نے بویا، وہی اب آپ کو کاٹنا ہے۔ نہ وہ خدا کے وفادار، نہ دین کے وفادار، نہ رشتوں کے وفادار۔ وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس وقت اللہ رسول کی بات نہیں بتائی، کچھ اور دی۔ آپ نے جو کچھ ڈالا وہی اب باہر آئے گا۔ اور اس دور میں میڈیا کی وجہ سے بچوں کی تربیت سب سے مشکل کام ہے۔ آپ ایک چیز سے بچائیں گے وہ دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری سے بچائیں گے وہ تیسری میں چلے جائیں گے، اور پھر اسکول، کالج، اندر باہر ہر جگہ جب باتیں ہی وہ ہو رہی ہیں، تو اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو وہ تو اجنبی ہو جائیں گے۔ بہت سے والدین ٹیلی ویژن کے بعد ڈش کے بعد ہر چینل ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک احساس کمتری سے بچاتے بچاتے آپ نے ان کو کیا کچھ بنا دیا، کتنا زہر ان کے اندر انڈیل دیا، کتنی گندگی ان کے اندر بھر دی۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا، یہ تو کوئی علاج نہ ہوا کہ ایک مرض کا علاج کرتے کرتے آپ کئی مرضیں لگا لیں اپنے آپ کو۔ اکثر دینی گھرانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ بچے باہر نہ جائیں، اور اس لیے کہ بچے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کبھی سوچے کس چیز میں پیچھے؟ تو اس دور کا جو فتنہ ہے، اسی لیے اس کو دجال کہا گیا نا۔ ٹیلی ویژن کو بعض اسکالرز نے دجال بھی کہا ہے، اور دجال بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا نا، اور اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ون سائیڈڈ شو ہے نا سارا۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر چیز کے اندر داخل ہو کر رہ گیا ہے۔ کبھی شاید شیطان کے لیے مال، کیونکہ یہ سب کچھ ہم خرید کے بھی مال سے لاتے ہیں۔ آج جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا سوچتا ہے، کیا خریدنا ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے بھی ڈشیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کمیٹی ڈالتے ہیں اور پہلی کمیٹی نکلنے پر کیا خریدا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اتنے فیاض ہیں، اتنے سخی ہیں کہ وہ دوسروں کو مفت کنیکشن فراہم کرتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے بہت سے قومی اداروں میں نیشنل سطح پر انتظام کر کے گھر گھر یہ سہولت پہنچانے کا، جیسے پانی کی سہولت، بجلی کی، ٹیلی فون کی، اسی طرح یہ سہولت پہنچانے کا بھی اہتمام موجود ہے۔ میری ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا میڈیا یکسر سب کچھ غلط ہے، لیکن جب وہ ایک چیز آئی تو اس کے ساتھ بہت سی جو قباحتیں چلی آئیں، اور ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ اس کو سپریٹ کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اچھے رخ پہ استعمال کس طرح کرنا ہے۔ وہ سوچ ہم سے چلی گئی۔ ایک برائی شروع میں تھوڑی سی برائی لگی، کھٹکی، پھر اس کے بعد اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہماری مشکل یہ ہوئی، حالانکہ اسی ذریعے سے، اور پھر ہم بہانہ کرتے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بنی کیسے؟ انسان کا نفس تو ایک برائی کے بعد اگلا قدم اٹھائے گا، پیچھے تو نہیں جائے گا۔ دوسری طرف تو ہم دین کی کوئی سمجھ ان کو دے نہیں رہے، ان کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کوئی طریقہ بتا نہیں رہے، صرف یک طرفہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آپ کے جی لوگ چاہتے یہی ہیں، اب ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ چلے ان کی تو ضرورت پوری کریں، مگر اپنے لیے اللہ کے ہاں جواب ضرور سوچ لیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جب خدا سے دور کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہوگا۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے، لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی ڈیمانڈ کو مت بھولیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ CNN پہ انہوں نے رپورٹ دکھائی تھی کہ امریکہ اور بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں بچے اس لیے بہت بگڑ رہے ہیں، بہت وائلنٹ ہو رہے ہیں اور کرائمز کر رہے ہیں کیونکہ کارٹونز انہیں وائلنس سکھاتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی نینجا ٹرٹلز کا ذکر تھا۔ اور ہم انہیں کارٹون سمجھتے ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ گنز اور اس طرح کی وائلنس بہت سکھائی جاتی ہے۔ تو وہاں ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے جب ایک بچے نے بہن بھائی کو مار دیا، اپنے پیرنٹس کو شوٹ کیا،
اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس وہاں ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں وہ امپورٹ کر کے کارٹونز دکھائی جا رہے ہیں. اور بہت سے پیرنٹس کا انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ انہوں نے خود کبھی وہ کارٹون نہیں دیکھے، بچوں کو ڈائریکٹ بٹھا دیتے ہیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے پیرنٹس کی اور ٹائم نہ دینا پڑے. ہاں، یہ جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دوست کی بچی ہے 3-4 سال کی، تو اس کو ایک خاص کارٹونز پسند ہے اور وہ صبح اٹھتے ہی شور کرتی ہے اور کم از کم 2 دفعہ وہ کارٹون دیکھتی ہے، پھر وہ یعنی اس کی صبح شروع ہوتی ہے، دوپہر کو جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ کم از کم 2 دفعہ، اور پھر رات کو، یعنی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ 6-7 دفعہ جب تک وہ دیکھ نہ لے دن میں تو وہ بچی کسی اور چیز سے بہلتی نہیں، کھانا نہیں اس کے بغیر کھاتی، سونے کا نام نہیں لیتی. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم نے بچوں کو یہ نشہ دے دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، پھر اور کیا کریں گے. امریکہ میں ایک ریسرچ کمپنی نے ریسرچ کرنے کے لیے 3 فیملیز کو سلیکٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ انہیں وہ $10,000 دیں گے اگر وہ 1 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. تو اس میں ایک فیملی نے 15 دن کے بعد چھوڑ دیا، ایک نے 25 دن کے بعد اور تیسرے نے 1 ہفتے کے بعد. یعنی ایک نے 1 ہفتے کے بعد توبہ کر لی کہ ہمیں یہ 10,000 کا انعام نہیں چاہیے، ہم ٹیلی ویژن کے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسرا 15 دن کے بعد اور تیسرا 25 دن کے بعد. 5 دن رہ گئے تھے، برداشت کر لیتے، جہاں 25 گزر گئے تھے $10,000 مل جاتے. لیکن $10,000 ان کے نزدیک اہم نہیں، لیکن وہ ٹیلی ویژن دیکھنا زیادہ اہم ہے. اور پھر ریسرچ یہ ہوئی کہ جتنے بھی ایسی ڈرگز ہیں یا ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں، ان میں سب سے زیادہ سخت نشہ آور چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. In the United States right now, if you look in the news, in Denver, Colorado, a state over there, there was a high school where these 2 young people, teenagers, they opened fire in their class, and a lot of students died and a lot were injured, and they were very shocked. Everyone in America is very shocked about this. And the President Clinton, he especially went to Hollywood and he asked them to stop making movies that were so violent, cartoons that were so violent. It's all because of the media. And as far as the Simpsons program, I mean, Auntie Hamida is totally right because I've seen it, and the only thing that it promotes is rebellion towards your parents. It teaches you all sorts of ways to talk back. It teaches no respect for your parents. Okay, that cartoon has no respect for your parents at all. And as far as cartoons are concerned, there are certain cartoons, if you look at the Japanese cartoons, okay, they're not really cartoons. They're actually for adult people because they have foul language, bad language. They have lots of indecent stuff in there. And parents might think, acha theek hai, it's just a cartoon. They're figures that, but they're not really for kids. They're for adults. There are adult cartoons out there. And then they have this, we call it the couch potato syndrome because it's, young people usually just lie on the couch, jo sofa pada hua hai wahan, and they just watch TV all day long. Aur wahan jo channels hote hain, you have cable, you have hundreds of channels over there. Aur bas waise hi din guzarte. You just you're in front of the TV and you press the remote control and that your entire day goes by. کارٹونز میں اینیمیشن ہوتا ہے. آپ کو اینیمیشن معلوم ہے؟ جو پکچر آپ ایک سین کو 3 دن میں بناتے ہیں، اینیمیشن کو ایک پورا مہینہ لگتا ہے. اٹس اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. ایک پکچر کو رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ میرا پکچر ہے، یہ ایک پکچر ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، دوسرا پکچر ہے، یہ تیسرا پکچر ہے، یہ چوتھا پکچر ہے، یہ 5واں پکچر ہے. یہ کارٹون از اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. اٹس ویری انٹلیکچوئل پروجیکٹ. جو بھی بناتا ہے اس سے سوچ سمجھ کے بناتا ہے. اور جتنا آنکھوں پہ یہ چیز اثر کرتی ہے، مووی اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ کلپس ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچے یہ سب موومنٹس دیکھ کر اور پھر گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں. جو کارٹونز دیکھتے ہیں، یہ بھی ریسرچ پرووڈ کہ ہر ایک چیز جو بچہ دیکھتا ہے اس کی ویژن میں، جیسے ڈاکٹر فرد کہہ رہی تھی، اٹ از اسٹورڈ ان ہز میموری. اور جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے دعا پڑھ کے، اس کے بعد کارٹونز آ جاتے ہیں اس کے دماغ میں، تو پوری رات یہی دیکھتا رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، ریسرچڈ، the children who watch maximum cartoons have
Maximum sexual pleasures and wet dreams in bed for children below puberty. 10 سال کے نیچے والے بچے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اثر ہو رہا ہے. اٹھا لیں ان کو.